بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ عمران خان کی تو سیاسی تقریر تھی اور شاہ محمود قریشی کی تقریر کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آیا۔ عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر الزام ہے کہ 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میٹنگ میں سازش تیار کی گئی۔ وکیل کا کہنا تھا کہ الزام لگایا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر سائفر ٹیلی گرام کو اپنے پاس رکھا گیا، سائفر سیکیورٹی سسٹم بھی کمپرومائز کیا گیا، سائفر کے متن کو پبلک کیا گیا اور متن میں رد و بدل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو صرف 4 لائنوں پر 10 سال قید کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ تقریر کا متن سن کر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ مجھے تو اس کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آیا۔ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ اسی تقریر کی بنیاد پر شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پھر عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے عمران خان کی تقریر عدالت میں پڑھ کر سنائی، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ یہ تو سیاسی تقریر تھی۔ سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان پر سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کا الزام لگایا گیا۔ عدالت نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا اور غفلت بھی برتی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ دونوں الزامات کیسے ہو سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر کیا گیا ہوگا یا غفلت ہوگی، دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ جس جلسے میں تقاریر کی گئیں وہ 27 مارچ کو ہوا، جس میٹنگ میں سازش کی تیاری کا الزام ہے وہ 28 مارچ کو ہوئی۔ یہ دلچسپ ہے کہ تقریریں پہلے ہو گئیں اور سازش بعد میں تیار ہوئی۔ چیف جسٹس نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں کہا کہ بدقسمتی سے 1947 سے گورا جو قانون بنا کر گیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ جس قانون کو ہم چھیڑتے ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے سب کچھ پبلک کر دیا، جبکہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ سائفر دکھا دیا تو پبلک ہو جائے گا۔ دوستو، سائفر کیس کی سماعت آج تک ملتوی کر دی گئی۔ آج بھی بیرسٹر سلمان صفدر دلائل جاری رکھیں گے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان دنوں برے وقت اور حالات سے گزر رہی ہے اور مجھے اسے چھوڑنے پر پچھتاوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے تعلق برقرار ہے اور ان سے احساس کا رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف تخریب کار نہیں بلکہ محب وطن جماعت ہے اور پی ٹی آئی اداروں کو مضبوط کرنے والی اور ساتھ چلنے والی جماعت ہے۔ کوئی بھی حکومت اداروں کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ عمران خان بھی کہتے تھے کہ یہ فوج ہماری ہے اور ہم ایک پیج پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ $1 ملین کا سوال یہ بھی ہے کہ کیا آصف علی زرداری مسلم لیگ نون کی حکومت کو کامیاب بنائیں گے یا نہیں۔ ایسے میں پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم بننے کے لیے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم بتائے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں ساتھ دے کر جو فیصلہ کیا تھا کیا وہ درست فیصلہ تھا۔ آج ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، صرف ایک وزارت لے کر اسے ایک طرف کر دیا گیا ہے۔ سابق صدر عارف علوی سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ عارف علوی سے کراچی میں ایک شادی کی تقریب کے دوران ملاقات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے سرد مہری سے یہ ملاقات مجھ سے کی۔ شاید وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ مجھے پی ٹی آئی چھوڑنے پر پچھتاوا ہے، لیکن عمران خان سے تعلق برقرار ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے مغربی رہنماؤں کو تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے خبردار کر دیا ہے۔ 5ویں بار روس کے صدر منتخب ہونے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کا مسئلہ سنگین ہے۔ یوکرین میں مغربی فوج موجود رہی تو دنیا میں تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے۔
انہوں نے اپنی جیت پر امریکی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیا سمجھتے تھے کہ ہماری جیت پر وہ تالیاں بجائیں گے؟ میری جیت سے ملک اور مضبوط ہوگا۔ امریکہ سمیت مغرب میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ روس میں انتخابی نظام امریکہ سے زیادہ شفاف ہے۔ یوکرین میں امن کے لیے کس سے بات کریں یہ دیکھنا ہوگا۔ موجودہ یوکرینی صدر سے بات نہیں ہو سکتی۔ روسی صدر پیوٹن نے چائنا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چائنا کے خلاف پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ چائنا اور روس کے درمیان پائیدار تعلقات مستقبل میں بھی مزید مضبوط ہوں گے۔ روس میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں صدر پیوٹن 87% ووٹوں کے ساتھ 5ویں مرتبہ روس کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ جنرل فیض حمید کے بڑے بھائی سابق تحصیلدار نجف حمید کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ محکمہ رشوت ستانی کو ایک مقدمے میں مطلوب تھے۔ نجف حمید نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی تھی۔ نجف حمید کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ وہ تاخیر کے ساتھ عدالت پہنچے تو عدالت نے ان کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کر دی۔ نجف حمید کو محکمہ رشوت ستانی کا عملہ حراست میں لے کر چکوال روانہ ہو گیا۔ انہیں کل جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا۔ نجف حمید سابق DGI جنرل ریٹائر فیض حمید کے بڑے بھائی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں PTI کے گزشتہ دور حکومت میں بہت کرپشن ہو رہی تھی۔ لوگ ارب پتی نہیں بلکہ کھرب پتی بن گئے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ان کا کہنا تھا کہ آج سابق وزیر اعلیٰ محمود خان ایک ہی مائن سے 25 لاکھ روپے روزانہ کماتا ہے۔ علی امین گنڈا پوری بھی PTI کے 9 وزراء کی کرپشن سے متعلق بتا رہے تھے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بنی گالہ کی بجائے اڈیالہ جیل میں رکھنے کا بیانیہ میرا نہیں تھا۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے کا فیصلہ پارٹی کا تھا۔ بانی PTI یعنی عمران خان کو جیل میں رکھنے سے متعلق اجلاس میں علیمہ خان بھی موجود تھیں۔ 1965 کی جنگ کے ہیرو اور بھارتی فضائیہ کو چھٹی کا دودھ یاد کرانے والے لیڈر MM عالم کی کل 11ویں برسی نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ ISPR نے 1965 کی جنگ کے ہیرو ایئر کمانڈور محمد محمود عالم کو ان کی 11ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہادر سپوت نے بھارت کے خلاف جنگ میں دشمن کے 5 جیٹ طیاروں کو مار گرایا تھا۔ 5 بھارتی جنگی طیارے 1 منٹ کے اندر مار گرائے جبکہ 4 طیارے صرف 30 سیکنڈ میں زمین بوس کیے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 طیارے گرانے کا شاندار ریکارڈ آج بھی گنیز بک آف ورلڈ میں درج ہے۔ مجموعی طور پر MM عالم نے 9 طیارے مار گرائے اور 2 کو نقصان پہنچایا۔ دوستو، فضا میں لڑی جانے والی جنگ کے حوالے سے یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ قوم کا یہ قابل فخر سپوت 18 مارچ 2013 کو 78 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ملک پر قابو پانا ہوگا۔ ہماری ملکی معیشت ادھار پر چل رہی ہے۔ عمران خان کے دور میں ملک قرضوں میں ڈوبا۔ ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے IMF سے مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو سالانہ 7,000 ارب کا ریونیو ملتا ہے جبکہ قرضوں کی 5,000 ارب ادائیگی کرنی ہے۔ عمران خان کی حکومت نے 4 سالوں میں 80% قرض لیا جس کی ادائیگی آئندہ حکومت نے کرنی ہے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ عمران خان کی حکومت بھی اپنے 4 سال کے دور میں پچھلی حکومت کے قرضے ادا کرتی رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو مل کر محنت کرنا ہوگی۔ ملک میں قرض کی بڑی وجہ کرپشن ہے جس کو کنٹرول کرنا ہے۔ افغانستان میں پاکستان فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے افغانستان کے اندر فضائی حملوں میں پاکستانی طالبان کی مشتبہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت نے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ اس حملے کے بعد دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان دوستوں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے فوری طور پر اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پچھلی رات پاک فضائیہ نے صوبہ خوست کے ساپیرا کے علاقے میں بھی بمباری کی تھی۔ یہ بھی مشرقی افغانستان کا حصہ ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو پاکستان کی سرحد کے نزدیک ہیں اور کئی پاکستانی قبائل بھی افغانستان کے اندر تک کے علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ ان فضائی حملوں کے دوران خوست کی ایک تجارتی مارکیٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ افغان طالبان حکام نے اسلام آباد یعنی پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اس کی سرزمین پر حملوں کے بہت برے نتائج نکل سکتے ہیں۔ افغانستان کا دوستو یہ بیان مشرقی افغانستان میں پاکستان کے فضائی حملے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں 5 خواتین اور 3 بچوں سمیت 8 افراد مارے گئے تھے۔ طالبان نے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں جو پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہوں گے۔ طالبان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے عبداللہ شاہ نامی شخص کو ہدف کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تاہم وہ پاکستان میں ہے۔ پاکستان کی جانب سے دوستو یہ فضائی حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب 16 مارچ کو شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے حملوں میں 2 افسران سمیت 7 فوجی شہید ہو گئے تھے، اور پاکستان نے کہا تھا کہ تخریب کاروں سے جوانوں کے بہائے گئے خون کا خراج لیں گے۔ ترکیہ میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم اس وقت میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا جب ایک ٹیم کے شائقین اور حریف ٹیم کے کھلاڑی شکست کے بعد آپس میں گتم گتہ ہو گئے۔ ترکیہ وزیر داخلہ نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ فٹ بال کے میدانوں پر تشدد کے واقعات مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران عمرہ کے لیے سعودی عرب آنے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کے سبب دوستو فیصلہ کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران کسی کو بھی 2 بار عمرے کی ادائیگی کے لیے ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کا یہ اقدام کرنے کا مقصد عمرہ کے لیے آنے والی خواتین اور حضرات کے لیے رمضان المبارک کے دوران بھی آسانی اور سہولت کا ماحول برقرار رکھنا ہے، تاکہ انہیں غیر معمولی بھیڑ سے بچایا جا سکے۔ رمضان کے دوران زائرین کی سعودی عربیہ میں آمد نقطۂ عروج پر ہے۔ حرمین شریفین میں اس وجہ سے غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہر طرح کے ویزوں کی نوعیت کو الگ الگ انداز سے مقرر کیا گیا ہے اور ان کے لیے حرمین میں داخلے اور عبادات اور طواف کے لیے دروازے بھی الگ الگ طے کیے گئے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے ہر طرح کا ویزا رکھنے والوں کو اجازت دی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی حکومت نے عمرے کے ویزے کی مدت 30 دن سے بڑھا کر 90 دن کی مدت کر دی ہے۔ عمرہ کے دنوں میں خصوصاً رمضان المبارک کے دوران حج کی طرح غیر معمولی انتظامات کا ماحول نظر آتا ہے۔ یورپی کمیشن نے غزہ میں جاری صورتحال کے بارے میں ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اس وقت قحط کا سامنا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط کا سامنا ہے اور ہم یہ قبول نہیں کر سکتے، اس لیے اب ضرورت ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ جنگ بندی کی طرف بڑھا جائے۔ ایک ایسی جنگ بندی معاہدہ جس نے نتیجے میں اسرائیلی یرغمالی رہا ہو اور غزہ میں انسانی بنیادوں پر مزید امداد کی ترسیل ممکن ہو سکے۔ مصری اور یورپی رہنماؤں نے رافع میں اسرائیل کے زمینی حملے کو متفقہ طور پر رد کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر رافع پر بھی زمینی حملہ کیا گیا تو یہ غزہ میں ہونے والی انسانی تباہی کو 2 گنا کر دے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ یورپی یونین نے مصر کے لیے 8 ارب 10 کروڑ ڈالر کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس امدادی پیکج سے مصری معیشت کو سنبھالا مل سکے گا اور مصر میں روزگار کے موقع بڑھیں گے۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں حماس کی قیادت کے تیسرے اہم ترین لیڈر مروان عیسیٰ کو ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ مروان عیسیٰ کو وسطی غزہ کے النصیرات کیمپ میں ایک خفیہ مقام پر نشانہ بنایا گیا جہاں انہیں مارنے کے لیے 20 ٹن وزنی بم گرائے گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ حملے کو متعدد بار ملتوی کیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مروان کے قریب کوئی یرغمالی تو نہیں ہے، جبکہ فضائیہ نے تقریباً 20 ٹن بمبوں کا استعمال کیا۔
اگرچہ دوستو حماس کی جانب سے عزیز الدین القسام بریگیڈز کے اس ڈپٹی کمانڈر کی موت کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا، اسرائیل نے محض یہ اشارہ کیا ہے اور گیند حماس کے کورٹ میں پھینک دی ہے تاکہ مروان عیسیٰ کی شہادت کی تصدیق خود حماس کی طرف سے کرائی جا سکے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے کئی دنوں کی پیچیدہ منصوبہ بندی، آپریشنل حالات پیدا کرنے اور کافی انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے کے بعد اس آپریشن کا آغاز کیا تھا، اور یہ اسرائیلی فوج کے لیے ایک بہت اہم کامیابی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے رہنماؤں کے درمیان مواصلاتی نظام جو کہ ایپلیکیشن اور میسنجر پر انحصار کرتے ہیں، مروان عیسیٰ پر حملے کے بعد 72 گھنٹے سے زائد عرصے تک بند رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ نظام اس وقت معطل ہوتا ہے جب حماس کے سینئر رہنماؤں کو شہید کیا جاتا ہے۔ مروان عیسیٰ کو دوستو القسام بریگیڈز کے کمانڈر محمد ضیف اور غزہ میں تحریک کے سربراہ یحییٰ السوار کے ساتھ اسرائیل کی انتہائی مطلوب فہرست میں تیسرا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ زبان دراز شخص بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور ذہنی طور پر امریکہ کا صدر بننے کی بالکل بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ دوستو امریکہ میں جاری صدارتی الیکشن کی مہم کے دوران دونوں سابق صدور اس بار بھی آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے پر طنز کے تیر برسا رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر جو بائیڈن نے کہا کہ دوسرا عمر رسیدہ امیدوار میں ہوں، لیکن میں مکمل طور پر فٹ اور صدارت کے منصب کو سنبھالنے کے لیے اپنے طویل تجربے اور مشاہدے کے باعث سب سے موزوں امیدوار ہوں۔ صدر جو بائیڈن خود پر عمر رسیدہ ہونے کی تنقید پر 77 سالہ ٹرمپ کی عمر کی جانب بھی توجہ دلاتے ہیں، ساتھ ہی ٹرمپ کی بد زبانی اور سابق دور کی خامیوں کا تذکرہ کرنا بھی نہیں بھولتے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ملک کا نیا صدر کون بنے گا، تاہم ٹرمپ مقدمات اور اپنی تمام تر منفی الزامات کے باوجود صدر جو بائیڈن کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہلکا پھلکا فوم ایجاد کر لیا ہے جو ہوا میں موجود بخارات کو جذب کر کے براہ راست صاف اور پینے کے قابل پانی میں تبدیل کرتا ہے، جبکہ اس پورے عمل میں کسی بھی قسم کی بجلی یا دھوپ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک طرف سے پانی کو کشش کرنے، اپنی طرف کھینچنے اور دوسری طرف خود سے دور کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے، جو ہوا میں نمی آبی بخارات کو ایک طرف سے جذب کرتا ہے، پانی میں تبدیل کرتا ہے اور دوسری طرف سے اس پانی کو باہر نکال کرتا ہے۔ چونکہ یہ پانی کے علاوہ کوئی اور بخارات جذب نہیں کرتا، لہذا اس سے حاصل ہونے والا پانی بھی بالکل خالص ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح حاصل شدہ پانی عالمی ادارہ صحت WHO کے متعین کردہ معیارات کے مقابلے میں بھی زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہ پورے دن میں ہوا سے 17 لیٹر پانی بنا سکتا ہے۔ یہ ایسے علاقوں کے لیے یقیناً مفید ہو سکتا ہے جہاں پر ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ رہتا ہو مگر پینے کا صاف پانی نایاب بھی ہو۔ امریکہ میں دنیا کا سب سے بڑا 3D پرنٹڈ گھر اب فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، جس کی قیمت $2,99,000 رکھی گئی ہے، جس میں 3 بیڈ روم، 2 باتھ روم اور 750 مربع فٹ کا گیراج بھی شامل ہے۔ SQ4D نامی کمپنی نے اسے جدید ترین 3D پرنٹنگ مشینوں سے صرف 8 روز میں تعمیر کیا ہے۔ روبوٹ مشینوں نے اس کی بنیادیں تعمیر کی، جبکہ خود کار انداز میں کام کرنے سے مزدوروں کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ صرف دیکھ بھال کے لیے 3 افراد کافی تھے۔ اس طرح بہت تیزی سے اور کم خرچ لاگت کے گھر بنائے جا سکتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ امریکہ اور بالخصوص نیو یارک میں مکانات بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں 3D انداز میں تعمیر کیا جائے تو اس کے اخراجات 50% تک کم ہو جاتے ہیں۔ اسی علاقے میں روایتی طریقوں سے تیار گھروں کی کم سے کم قیمت $5,40,000 سے شروع ہوتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔